So we were talking about the importance of knowledge or hakiki knowledge. So let's go through some examples. When we say hakiki knowledge and the understanding of our tariqah, that includes a lot of things. Understanding of the knowledge of the Imam, understanding of the rites and rituals, understanding of the Jamaat Khana, understanding of Nurani family, understanding of the Imam, understanding of the Noor. So you can see it includes so many things. It encompasses so many different directions. So we have to learn the keys to those different things, ताकि we can use those keys and we can open those doors to the different understanding. सबसे पहले, the most important thing that I see is happening here, that as we are growing and learning and understanding, our all ill concept, ill concept, वो टूटते जा रहे हैं. We are shattering those out. We are discarding those concepts and we are building new concepts. Why do I call that ill concept? Every concept is good until a point, and then it becomes ill concept. Let's take the example. For a child, mother milk is the only food that is good to keep him alive, to make sure he gets the nutrition and he grows. But after a while, the same mother milk is not good for him. He needs other food. Let's say baby food. For a while, the baby food is perfect for him to grow into whatever next step is. And then the baby food is not good for him. If someone says, no, because I was drinking mother's milk when I was born, when I was a month old, when I was 2 months old, so I'm going to keep drinking mother milk until I die. They will become a poison for him. What was true yesterday may not be true today. That's why I called it ill concept. So blind faith is that concept I'm talking about. Blind faith is very much necessary when we are learning about the faith. So first we say, just believe he is our Hazrat. Just believe whatever he says. Just follow what I'm telling you. Just follow what I'm doing. But then what happens? We teach that kid. And then, हम उसका क्या बोलते हैं? Now you know everything. Follow what you believe. And follow what you were taught. And follow what you understand. You see how the language changed? अब आए हम कुछ और examples के ऊपर. Let's take why knowledge or the true knowledge is so important. And we just took a couple examples in Salwat and the name of Imam and Bibi Fatima. We've been doing all this for a long time. But today our understanding is different. आ जाए हम जमात खाने की तरफ. And we'll talk about one or two things. Then Jamaat Shanasi is a different subject than Ilm Shanasi. The recognition of knowledge and recognition of Jamaat are two different chapters and two different subjects. So today our chapter is not Jamaat Shanasi. But for us to understand how important the knowledge is, we're going to take the example of Jamaat. When we enter the Jamaat and when we say Hai Zinda, and what we were taught at the child level,
that our mom would say, as you enter the Jamasana, say Hai Zinda. She never explained that to us. Why? Just do what you were told. Just do as I do. And that's exactly what we did. Because she told us, and that's what she was doing, we start doing it without any question. But we never understood, why do we say Hai Zinda? So, someone can say, well, P told us in his Gnan to say Hai Zinda when you enter the Jamasana. So we are doing it. Again, same. Why? Why do we say Hai Zinda when we enter the Jamasana? So we're going to in a two different directions. First direction. When we say Hai Zinda while we are entering the Jamasana, we are saying what? The Imam is alive. Imam is present in Jamasana. But do we truly believe that? The Imam is alive and he is in Jamasana? Someone can say, yes, we truly believe that. And that's why we say, Hai Zinda. Okay, have you ever seen him in Jamasana? Someone can say, in my imagination I have seen it. But the things we do inside the Jamasana, for example, we talk, we gossip, or we speak loud, or we laugh out loud in Jamasana. Would we do that if Imam was present? Did we do that when we went to Diamond Jubilee Dida? We didn't. When Molapa was present, did we do any of that? No, we didn't. Again, my question is, do we really believe when we say Hai Zinda, the Imam is present in Jamasana? Because if we believed, we would not do what we do today. That's the one way. Okay, let's look at the other way. Hai Zinda is that bayat that we do for the Imam of the time by saying that I'm going to only follow and I only believe in present and living Imam. We don't follow Imam if we say Imam गायब है. ये हमारा मज़हब नहीं है. What is our religion? Imam always has to be present and living. Because Ishnashri also called their Imam Hazar Imam. Ishnashri also called their Imam Hazar Imam. But when you ask them, they will say, oh, हमारा Imam गायब है. You cannot have गायब and Hazir in the same sentence. Either वो हाजिर है या गायब है. One or the other. You cannot have both at the same time. But in our tariqah, the Imam has to be present and living, both. In all time and all ages. And that is the fundamental difference between Ismaili tariqah and any other religion in the world. किसी भी मज़हब का आप लेंगे तो all their paygambars, all their imaman, all their dais and whoever they follow are the people of the past. But in us, they are people of the present. Why did I say that is your bayat? And why would we do bayat every day? Bayat is only performed once in a life, or maybe twice in a life. So, first bayat you do when your mother takes you to Mukhi Sahib, and you would not even remember that. Maybe we were week 2 weeks, 3 weeks old. How would we remember that? So, our mother teaches us that whenever you enter Jamasana, say Hai Zinda. Without knowing that she's telling you to do your bayat consciously. I did the bayat for you,
when you are a child, but now it is upon you to do your bayat consciously. And why do we have to do the second bayat I just spoke about? Most persons do their bayat one or two times, or sometimes three times. When do you do the second bayat? When do you do that? In our tariqah, there is a beautiful tradition that whenever Imam is present and you are in his audience, at that time you should take his bayah and do the dasbosi. Up until Imam Sultan Mahmud Shah time, this tradition was conducted very often. Whenever Sultan Mahmud Shah would come, Jamaat will do bayat individually and do dasbosi. But Hazrat Imam said, I accept all your bayat. I accept all your dasbosi. Matter of fact, Sultan Mahmud Shah, I believe it was 1954, he started that by saying, I accept your dasbosi. Meaning, I accept your bayat. Meaning combinedly, not individually. Meaning no more we are doing it individually. But symbolically, we are doing that every single day we enter the Jamaatana. Remember the tradition? When Imam is present and when you see the Imam, keyword kya hai? When you see the Imam, you're supposed to do his bayat. By saying Hey Zinda, you are doing his bayat because you just found him in Jamaatana. You just saw him in Jamaatana, so you're saying, oh, Mullah, since you are present, I'm going to go ahead and do your bayat today. Because no ibadat, no one can say, I am the follower or the bandai imam without the bayat. यानी कि bayat के बगैर कोई दुआ कबूल नहीं होती है. क्यों? कि bayat आपको अपने इमाम से बांधती है. It is a bayat that connects you with your imam. Without the bayat of the imam, no prayers are accepted. और जब हम इमाम की बैयत करते हैं, इसके बाद हम दुआ पढ़ते हैं, तो वो दुआ कबूल होती है हमारी. Because now we are connected with him. And in bayat there is a two-way promise. बैयत के अंदर दो तरफा conversation है. We are saying, Ya Imam, I will always follow the living and the present Imam and his farman. And Mullah says, if you believe in living and present Imam and follow my farman, I will always protect you. ये दो तरफ की conversation. Until we say and understand, Hey Zinda, और हम जमात में एंटर हो जाते हैं, and without understanding that part, we are missing the huge benefit of going to Jamaatana. Huge benefit Jamaatana जाने का हम लॉस कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं. क्यों? कि हम जमात में एंटर हो गया, समझा नहीं, didn't think about it, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, and we enter the Jamaatana. Just by रस्मी तौर पर है जिंदा कह दिया. But with that, today when we enter the Jamaatana, we will feel the presence of the Imam. And when you feel the presence of Imam, your action will change. You will not behave and act like others. Your personality will change. Your actions, your talk, everything will change. You'll be a different person in Jamaatana. Because now you know and you feel the presence of the Imam in Jamaatana. And in one of the places you may have to find that, the Didar in Jamaatana, one of the lecture. You know how
we are always saying there is an Imam present in Jamasana. An Imam saying, if you follow the way Pir Sadruddin followed me, آپ بھی پیر صدر جیسے بن سکتے ہیں. Do we believe that or we just say that? Do we really believe that or we just say that? We listen to this Furman. But do we really believe in Imam's Furman? That's a challenging word. Do we really believe in Imam's Furman? If we truly believed in Imam's Furman, we would follow the way of Pir Sadruddin and we would become like Pir Sadruddin. ہم سنتے ہیں ہیف ہارٹیڈلی سنتے ہیں. کہاں لکھا ہوا یہ؟ تو سماشا فرماتے ہیں اپنے پہلے فرمان میں کہ یہ دور قیامت ہے اور میرے مومنین معجزات کو دیکھیں گے اور دوسرے بھی دیکھیں گے، لیکن جو ادھورے دل والے ہو گئے ہیف ہارٹیڈ پیپل، وہ دیکھیں گے تو ضرور یقین نہیں کریں گے. ہم اگر یقین کرتے ہیں اس فرمان پر اور مولا فرماتے ہیں کہ آپ بھی پیر صدر جیسے بن سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی پیر صدر جیسا بن سکتے ہیں اگر ہم بلیو کرتے ہیں تو. اور یہ ہے امپورٹنس آف دی نالج، کہ کتنی ضروری ہے کہ ہم نالج کو اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے ہمارے پیروں نے ہم کو سکھایا ہے، جس طرح سے امام نے ہم کو سکھایا ہے. آخری مثال، اگر ہم نے آنکھوں کی بات کی تھی، ہم نے لائٹ کی بات کی تھی لاسٹ ویک، کہ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں لیکن اندھیرا ہوتا ہے تو ہم اس آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم کو لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم لائٹ سے دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند ہوتی ہیں تو بھی نظر نہیں آتا ہے. تو پتہ چلا دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، آنکھوں کی بھی اور روشنی کی بھی. اب یہاں پر دیکھیں، ہمیں امام کی بھی ضرورت ہے، ہمیں امام کے نور کی بھی ضرورت ہے. جس طرح سے ایک کتاب جو ہے بائی اٹ سیلف از ناٹ کمپلیٹ. What do you need with a book? A teacher to teach. آج کے زمانے میں اگر ہمارے پاس پیر نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے، تو how do we understand the Gnan? How do we understand the Farman? اس کا مطلب کہ those people that came 600, 700, 800 years ago, they were more lucky than we are today. And by taking the Piratan with the Imam, he did not do us any favor. Matter of fact, he left us alone. You think Imam would do that to us? نہیں، رائٹ؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سوچنے میں فرق آ گیا ہے. اس کی مثال دیکھیں. If the peer is the example of a moon and Imam is the example of a sun, because sun is out, we don't see the moon. Is the moon there or not? مون ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خالی نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج اوپر ہے. آج امام جو ہے وہ سورج کی مثال پر آسمان پہ چڑھا ہوا ہے، ہم کو پیر نظر نہیں آ رہا ہے. اینڈ دی اسٹارز آر دی ایگزامپل آف دائز، تو ہم کو دائی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ سورج باہر نکلا ہوا ہے. آج وہ مثال پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر امام ڈائریکٹلی ہم پر روشنی برسا رہا ہے، ہم پر نور برسا رہا ہے. اینڈ وی آر دوز لکی مومنینز ٹوڈے. ابھی ہم نے بولا کہ وہ لکی لوگ ہو گئے جس کا پیر تھا. اب میں کہہ رہا ہوں وی آر دوز لکی مومنینز ٹوڈے، کہ جس کے پر امام ڈائریکٹلی نور برسا رہا ہے، اپنی روشنی ڈال رہا ہے.
अगर हमने आज अपनी आंखें बंद की हुई है तो वो हमारा कसूर है. Imam is giving us the light that we need to see. Open the eyes or close the eyes is in our hand. ये आज हमारे हाथ में. But फरमान बोलता है पीर पूछी न चलवानो. पीर पूछी न चलवानो. Now where do I go and find this peer? Eglomont? They will not let me in. If I go to Eglomont and call Mullah कि पीर पूछी न चलवानो, and Imam is the peer today, if I knock on his door, I don't think that God will let me in. But in Ginan it says पीर पूछी न चलवानो. The guidance of the Imam is always and always present. Always and always present. कभी भी उसकी guidance खत्म नहीं हो जाती है. Sometimes is more visible than the other time. बस फर्क ये होता है. Sometimes the guidance is very visible and we see it. Sometimes guidance is not visible and we don't see it. But the seekers will find it. तो एक सुल्तान शाह का बहुत खूबसूरत फरमान है. और ये सुल्तान शाह ने जब ना स्कूल की बात हो रही थी और रिलीजियस एजुकेशन शुरू होने वाली थी तो सुल्तान शाह ने ये फरमान फरमाया था. बाय गिविंग द गाइडेंस कि टीचर कैसे होने चाहिए और हु कैन बिकम अ टीचर. तो मौलाना ने फरमाया कि उस्ताद ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास मजहब का पूरा इल्म हो. और इसके साथ एक कंडीशन रखी सुल्तान शाह ने, और उसको रूहानियत की भी कुछ सूझबूझ हो. Otherwise he cannot become a teacher. That was the condition put on REC teachers. Yeah, religion teacher. If that is true, then it would be true for all the ALWAAZ. Meaning you cannot become ALWAAZ just by reading books. मज़हब की पूरी समझ होनी चाहिए, आधी समझ नहीं. क्योंकि नीम हकीम खतरा है जान. आधी समझ होगी तो मसला करेगा. इनकी पूरी समझ होनी चाहिए. और ये कोशिश आज हम इधर कर रहे हैं. क्यों? कि वी आर दोस टीचर ऑफ टुमारो. हमको कल अपने बच्चों को, अपने भाई, अपनी फैमिलीज को, अपनी जमात को, जिसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो गए, अगर हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं होगी तो हम नहीं समझा सकेंगे उसको. लेकिन उसके साथ कंडीशन रखी थी मौलाना ने, और रूहानी की कुछ सूझबूझ भी होनी चाहिए. यानी कि शर्त क्या है कि इल्म के साथ इबादत भी होनी चाहिए. इल्म के साथ इबादत भी होनी चाहिए. खाली इल्म से काम नहीं चलता है और खाली इबादत से भी काम नहीं चलता है. दोनों होना चाहिए ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें. So do you want to add something? I would like to summarize. हमने बहुत सारी आज बातें की हैं. अगर हम इसको अलग अलग समझना चाहें तो आज हमने मोमिन शनासी की बात की. और मुबारकबाद तमाम साथियों को यहाँ पर कि हम ये आज जान गए हैं चूँकि हमने इल्म लेना शुरू किया है. और जैसे कि आगे कहा गया कि भाई हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौला की नवाजिश हुई कि बैतुल ख्याल में भी शामिल हैं. तो आबिद और एक ऐसा मोमिन शख्स जो इल्म लेता है उसको एक हुदूद दीन की पहली सीढ़ी पे फायज किया जाता है जिसे मुस्तजीब कहते हैं. तो मुबारकबाद, हम तमाम आज मुस्तजीब हैं. यानी कि ऐसा मोमिन जो मोमिन सालिक है, यानी कि वो चलना शुरू किया जिसने. तो मोमिन शनासी यानी कि हम हुदूद दीन की सीढ़ी में चलना शुरू हो गए, इसको जानना शुरू हो गए हैं. अगर हमें इस रास्ते को जारी रखना है then we need to understand the characteristics given to us by Imam Mustansir Billah in Pirpindal Jama Mardi. We need to study that, understand each characteristic and then test ourselves. Are we meeting the criteria or not?
جس طرح سے امام نے فرمایا کہ ہر رات سونے سے پہلے اپنی نفس کو ٹٹولو کہ تم نے ایسے اچھے کام کیے نہ کیے، میننگ کہ اس لسٹ کو سامنے رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ایم آئی میٹنگ دس کرائٹیریاز اور ناٹ. اف آئی ایم ناٹ دین دیٹ مینس آئی ایم اسٹل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ مومن شناسی، کیونکہ وہ پہلا درجہ ہے. ہم سب کو پہلے مومن بننا ہے. جو مومن، جو عابد ہوگا، جو علم لے گا، وہ اپنے آپ کو مستجیب پہ مستحکم پائے گا. اور مستجیب کا درجہ جو ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اسی مٹی کو لے کے آدم کو بنایا گیا تھا. تو ہمیں اس مٹی کے درجے تک پہنچنا ہے جس پہ امام کی نور نظر ہو. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی بات مومن شناسی. اس کے بعد ہم نے بات کی علم شناسی، کہ ہم یہ جانیں کہ علم کون سا، کیسا ہونا چاہیے. ہمارے جو اوپینینز ہیں وہ علم کا درجہ نہیں رکھتے ہیں. اوپینینز اور اوپینینز، لیکن جو ہمارے حدود دین کی کتابیں ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ ہمیں روحانیت کی جو سفر جو قرآن میں، فرمان میں، گنان میں ہے، ان کو جو حدود دین کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، ان کو جب ہم سمجھتے ہیں تب جو ہے اس علم کو ہم حقیقی علم کا درجہ کہیں گے جو امام کا علم ہے. تو علم شناسی دوسرا درجہ ہے، یعنی ہمیں اپنا وقت ایسے علم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، سوچنے پہ صرف کرنا چاہیے جو حقیقی ہو. باقی کی جو تمام باتیں ہم پڑھتے کرتے ہیں اس سے ہمیں شاید دور ہو جانا چاہیے، کنارہ کشی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا وقت جو بھی ہمارے پاس ہے اس کو صحیح راستے پہ لگائے. علم شناسی. اس کے بعد جو انہوں نے بات کی وہ جماعت خانہ شناسی کی بات کی، جو کہ آگے کا درجہ ہے کہ جماعت خانے ہم جاتے رہے ہیں بھوڑے منے سریووں کے تعلیم کے حساب سے. ٹھیک ہے نا. سوچے سمجھے بغیر جماعت خانے جانا ہے اور بس یہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے ہم نے اس کو سمجھا نہیں تھا. تو اب اگر ہم جماعت خانے جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوال کرنا ہوگا کہ میں یہ کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں. کیونکہ جماعت خانے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی لاجیکل ریزنز نہ ہو، جس کی وجوہات نہ ہو. تو ہمیں سمجھ کے جماعت خانے جانا ہے، سمجھ کے ہر چیز کو اس کو کرنا ہے. وداؤٹ سمجھے تو کرا نہ کرا بیکار ہے. کیونکہ ایک بچہ ہے، ماں کے دودھ پہ وہ جو ہے وہ ہمیشہ اکتفا نہیں کر سکتا ہے، اس کو آگے کی خوراک چاہیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں اس چیز کو کہ آج اگر ہم جب کر رہے ہیں جماعت خانے میں کوئی چیز تو وہ کیوں کر رہے ہیں. تو علم کے 3 درجات ہیں. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. علم الیقین سب سے پہلے، پھر عین الیقین اور حق الیقین. تو سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ علم الیقین کا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو سمجھ کے اس کی لاجیکل ریزننگ کو انڈرسٹینڈ کر کے یقین کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ یقین جو ہے نا وہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. بھوڑے بنے سریور جو ہے بلائنڈ فیتھ کو کسی بھی طرح کا دھکا لگ سکتا ہے، ہمیں راستے سے بھٹکایا جا سکتا ہے. تو وہ چیز جو تھی وہ درست تھی بچے کے لیول پہ. آج ہم تمام مستجیب ہو گئے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ایسی مٹی بنے جس کو آدم بنایا گیا تھا، جس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، جس پہ مولا نے نور برسایا تھا. تو ہم بھی اس مٹی بننا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایسے عاجز مومن بننا چاہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو کچھ بھی نہیں. یعنی کہ ہم اتنی عاجزی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں گے، ہماری عادتوں کو بدلیں گے، تب جا کے ہم علم کو یقین کے لیول پر عقل کے ساتھ سمجھ کے اپنے اندر اتار لیں گے. جب ہم ایسا کریں گے تو اب کیا ہوگا؟ ہماری تسبیحات کی پریکٹس اچھی ہوگی، ہماری عبادت میں کنسنٹریشن اچھا ہوگا، ہمارے اعمال میں بہتری ہوگی، اور پھر جو بھی کچھ کریں گے ہم وہ ہمارے وہ صفات جو ہوں گی، وہ ایٹریبیوشنز وہی ہوں گی جس کو کہ امام چاہتے ہیں. تو یہ کائنڈ آف سمری تھی آج کی ہماری تمام باتوں کی. تو آج بہت سارے کانسیپٹس کیے گئے ہیں ایکچولی، اور ہمیں امید یہ ہے کہ ہم سب چیزوں کو سمجھ گئے ہیں. اگر نہیں تو ہمیں سوال کرنے چاہیے، کیونکہ آج جو ہے آئی تھنک بہت عجیب و غریب طریقے سے جو ہے تمام کانسیپٹس کو توڑے گئے ہیں. وہ کانسیپٹس جو ہمارے مومن کے حوالے سے تھے یا علم کے حوالے سے تھے یا جماعت خانے کے حوالے سے تھے، ان تمام کانسیپٹس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. کیوں؟ اس کے لیے ایک بہت اچھا سیئنگ ہے کہ ڈسٹرکشن فار دی سیک آف کنسٹرکشن. ہمیں جو ہے وہ کانسیپٹس کو توڑنے ہیں تاکہ ہم فاؤنڈیشن سے ایک ایسی بلڈنگ کی بنیاد رکھیں جو صحیح طریقے سے کھڑی ہو، جو عقل کی بنیاد پہ کھڑی ہو. کیونکہ امام نے فرمایا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ عقل کا مذہب ہے، انٹلیکٹ پہ بیس کرتا ہے. کوئی بھی چیز بغیر سوچے سمجھے ہم نہیں کریں گے، سمجھ کے کریں گے. تو عقل کی بنیاد پہ جب ہم کانسیپٹس کو کھڑے کریں گے
تو ہم انشاءاللہ علم الیقین سے عین الیقین کے درجے تک پہنچیں گے اور پھر حق الیقین تک انشاءاللہ تعالیٰ. پیر اور امام کا ذکر کیا جی تو اب قرات امام کے ساتھ جی اب یہ کس وقت الگ تھی، مطلب جب کس وقت جا کر مل گئی ساتھ میں، کس امام کے وقت میں؟ ہاں، اناؤنسمنٹ کے ساتھ سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ اب جو پیراتن ہم اپنے اندر رکھیں. یہ سلطان محمد شاہ نے اس سے فرمایا. پہلے سے پیراتن بند ہو گئی. ہاں، لیکن اگر ہم آگا حسن علی شاہ کے زمانے میں دیکھیں تو امام علی شاہ جو ہے وہ پیر کی طرح سے آتے تھے اور وہ ساتھ ساتھ میں ہوتے تھے دونوں امام. اور علی شاہ جو ہے اکثر کھڑے رہ کر فرماتے تھے کہ مولا نے یہ فرمایا، مولا نے یہ فرمایا، اور وہ جماعت کو سکھاتے بھی تھے. ایز اے پیر ہی وڈ گائڈ دیم. لیکن جب سلطان محمد شاہ تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو پیر کے درجے پہ سکھاتا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پیر نہیں تھا. ارلی ایج میں تھا نا، شروع کی ارلی ایج میں پیراتن تھی نا امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں. کون تھے؟ اور وہ وفات پا گئے جو ان کی فیملی میں ہی تھے شاید پیر. آپ سبزہ علی کی بات کریں؟ نہیں، یہ ان کی چچا کی بات اچھا چچا کی بات کریں. پھر ان کے بعد جو ہے نا پیراتن ختم ہو گئی. میں اس لیے میں اس پر آیا کہ کیا وجہ سے ختم کر دی کہ ایک ساتھ کر دی کہ پہلے جو تھا کمیونیکیشن امام ایک ہی طرف بیٹھے ہوتے تھے اور پیروں کو بھیجتے تھے جی تو وہ کمیونیکیٹ. اب امام مرید ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، امام ٹریول کرتے ہیں. جی تو کیا کچھ اس وجہ سے کہ یہ کمیونیکیشن اب امام خود ہی کر رہے ہیں، خود جا کر ٹریول کرتے ہیں؟ جی دیکھیں کہ سب سے پہلے سلطان محمد شاہ کے پہلے فرمان لیتے ہیں، اس سے ہم کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہے. پہلا فرمان کا دوسرے پیراگراف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ دور قیامت ہے. بس آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم کو. یہ دور قیامت ہے. اب دور قیامت کو کیسا سمجھیں گے؟ اس کی نشانیاں کیا ہے؟ تو اس کی پہلی نشانی جو آپ کو قرآن میں ملیں گی کہ اس دن چاند ہلکا پڑ جائے گا اور سورج کے ساتھ مل جائے گا. کیا بولا؟ چاند ہلکا پڑ جائے گا اور سورج کے ساتھ مل جائے گا. یعنی کہ پیراتن جو ہے وہ کائنڈ آف بیک ڈراپ میں چلے جائیں گی اور امام کے ساتھ مل جائیں گی. پہلی نشانی ہے قیامت کی. اس کے بعد بہت ساری نشانیاں ہیں لیکن یہاں تک آتے ہیں. پہلے ہم چاند جو ہے وہ پیر کی مثال ہے، سورج امام کی مثال ہے. تو یہاں پر جو کہا نا کہ وہ ہلکا پڑ جائے گا، بیک ڈراپ ہو جائے گا. جیسا میں نے کہا کہ ابھی ہم کو چاند نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے، وہ we just cannot see it کیونکہ وہ بیک ڈراپ میں چلا گیا اور وہ امام کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان کی روشنی جو ہے وہ ایک ہوتی ہے ابھی، جو سورج سے ہم کو ملتی ہے ڈائریکٹ. تو قیامت میں کے زمانے میں یہ ہونا ہی تھا، یہ نشانی تھی قیامت کے زمانے کی. پہلی نشانی یہی تھی قیامت کے زمانے کی کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے. سیکنڈ کہ چونکہ امام سلطان محمد شاہ جب آئے اور انہوں نے قیامت کا اناؤنسمنٹ کر دیا، اس کے بعد جو انہوں نے ہم کو ہدایت فرمائی اور جس طرح سے ہم کو گائیڈ کیا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے زمانے تک جو ہے وہ دعوت کنٹینیو ہوتی ہے. یعنی کہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ امام کو پہچان لیں. لیکن قیامت کے زمانے میں امام فرماتے ہیں اب یہ مومنوں پر ہے، انسانوں پر ہے کہ وہ امام کو ڈھونڈے اور پہچانے. اب پیر کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ دیکھو یہ امام ہے، اس کو سمجھو. اب مومن کا کام ہے کہ وہ بولے کہ یہ امام ہے، میرے کو اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ قیامت کے زمانے میں دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے. قیامت کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب ہوتا ہے. اس لیے پیراتن نہیں ہے آج. لیکن پھر ہم دیکھیں سلطان محمد شاہ کے زمانے میں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو پشتن پاک کا ممبر کہا اور پیر سبزالی کو پیر کا ٹائٹل دیا. اگر پیراتن ختم ہو گئی تھی تو پیر سبزالی کو کیوں پیر کا ٹائٹل دیا؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو پیر کرتے تھے. یعنی کہ وہ جو کام کرتے تھے پیر سبزالی، وہ پیر کا ہی کام کرتے تھے. اس کا مطلب پیر سے لیکن ٹائٹل کے بغیر سے. اگین ہماری بات پہ آیا اوریجنل، ایسا نہیں ہے کہ پیر نہیں ہوتے ہیں،
وہ ٹائٹل کے بغیر ہوتے ہیں آج. وہ فضائی کی طرح کام کرتے ہیں, وہ خانگی میں کام کرتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور اکثر و بیشتر اس کے مرنے کے بعد بھی مولا اس کے بارے میں کوئی پیر کا ٹائٹل نہیں دیتے ان کو. کیوں کہ یہ وہ مومنین جو یہ بولتے ہیں کہ مولا مجھے عاجز ہی رہنے دے, میرے کو ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے, میرے کو عاجز رہنے دے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں, کیونکہ یہ ٹائٹل کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. It's much easier without the title. اس کی وجہ سے یہ اس زمانے کے ان اعلیٰ مومنین کی صفات میں سے ہے کہ جو عاجزی کو سب سے اوپر کے لیول پہ لے جاتے ہیں. وہ ورنہ واللہ ممکن نہیں ہے کہ ہم امام کو پہچان لیں. امام نے بولا کہ I wish my جماعت will recognize me. ہم امام کو پہچان ہی نہیں سکتے ہیں اگر کسی زمانے کے اندر یا آج کے زمانے میں کوئی عارف کامل موجود نہ ہو جو ہم کو بتائے. کیوں کہ امام کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ عارفوں سے کام لیتا ہے. انہوں نے کچھ ٹرم آپ کو بتایا ہے, عابد, سالک, عارف. عبادت کرنے والا, راستے پہ چلنے والا, معرفت کو پوچھنے والا, جس کو معرف بولتے ہیں. پھر عارف کے اندر ایک عارف کامل بھی ہوتا ہے, یعنی کہ عارفین بہت سارے ہو گئے, اس کا مطلب اس میں سے ایک عارف کامل ہوتا ہے. جس طرح سے پیر بہت سارے ہوتے ہیں جس کو حجت کہتے ہیں, اس میں سے ایک حجت اعظم ہوتا ہے. پھر امام کو لے آپ, امام بہت سارے ہیں لیکن ایک امام کے لیے ہم ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ یہ امام دوسرے تمام اماموں سے بہتر ہے. اب بولیں گے ایسا کہتا ہے سب امام جیسے ہوتے ہیں, لیکن میں نہیں کہتا ہوں, قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہوگا, ایک ایسا امام ہوگا جو ہزاروں امام سے بہتر ہوگا. رائٹ. پھر پیغمبروں کے اندر آ جائے 1,24,000 پیغمبر, لیکن ایک اس کا سردار. یہی قانون لائی ہے. ہر چیز میں ایک جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر کچھ بھی لے لیں, فروٹ لے لیں, جانور لے لیں, درخت لے لیں, انسان لے لیں, امام لے لیں, پیغمبر لے لیں, حجت کو لے لیں, ہر ایک کے اندر ایک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ برتری حاصل کرتا ہے. ہی بیکمز دی چیف آف دیم. مومنین کو لے لیں تو امیر المومنین, اماموں میں سے لے لیں تو ایک امام بہتر. تو امام نور کے لحاظ سے سب ایک ہی ہے. امام کیا, وہ تو پیر بھی جو اس کے نور کے اندر ایک ہوتا ہے, تو نور کے لحاظ سے سب ایک ہی ہے. لیکن ہم کام اور وقت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کام اور وقت کے لحاظ سے دوسروں اماموں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے کام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور ڈسٹنگ ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں. ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیا. جس طرح سے اگزامپل اگر لینی ہو اس زمانے کی ہم کو, اگر میں آپ کو پوچھوں گا امام حسن علی شاہ, امام علی شاہ نے کیا کیا, تو آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ انہوں نے کون سے بڑے بڑے کام کیے. ہم بولیں گے سلطان شاہ نے کیا کیا, تو آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہوگی. اپنے حضرت امام تو آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہوگی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ حسن علی شاہ اور علی شاہ کے نور میں کوئی کمی تھی. وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے جو ان کو کام کرنا تھا وہ کیا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں تھے جس طرح سے سلطان شاہ کے کام تھے, اور اس طرح سے نہیں تھے جس طرح حضرت امام کے کام تھے. اور ایک اور چیز ایڈ کرنی تھی, آپ پوچھ ویری گڈ. آپ نے حیض زندہ کا کانسیپٹ بولا, تو حیض زندہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قرآن شریف میں نیا بتایا ہے کہ شہر میں داخل ہو تو حدتم کہہ کے داخل ہونا. تو وہ جو تھا اس زمانے میں اور ہماری ریزمبلنس کیا ہے, ان کو حیض زندہ بھی بولنا تھا اور ہم کو بھی بولنا ہے. کب بولنا تھا؟ جب شہر میں داخل ہو. شہر میں داخل ہو. شہر کی کیا مثال ہے آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر؟ شہر کس کو کہا جاتا ہے نہیں پتا ہے. شہر کس کا ٹائٹل ہے؟ ہمارے شہر یعنی سٹی. سٹی سٹی کس کا ٹائٹل ہے؟ سٹی آف نالج کس کا ٹائٹل تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. دروازہ کس کا ٹائٹل تھا؟ علی کا. اوکے.
یہاں کیا کہ جب شہر میں آپ داخل ہوتے ہو تو کہاں سے داخل ہوتا ہوگا وہ؟ ڈور. تھینک یو. جب آپ دروازے سے داخل ہوتا ہے تو ہے زندہ کر کے داخل ہونا. ہم جماعت میں ہے زندہ کر بولتے ہیں اندر جا کر کے پہلے دروازے پر. دروازے. یعنی کہ جب تم اس دروازے کو پا لو اس میں انٹر ہونے سے پہلے تم بیعت کرنا, کیونکہ اس کے بعد اندر جا کے جو بھی کام کرو گے وہ بیکار ہے بیعت کے بغیر. ریممبر کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو ہے زندہ کر کے داخل ہونا, یعنی کہ بیعت کے بغیر آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کے اندر آ جائے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ دروازہ ہے. دروازہ کیا تھا؟ علی تھا. قرآن کے اندر آپ نہیں داخل ہونا جب تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولتے. یعنی کہ علی کے دروازے کے بغیر آپ قرآن میں داخل نہیں ہونا. ریزمبلنس دیکھ رہے ہیں سب جگہ پر. تو دروازہ جو ہے نا, دروازہ وہ علی ہے, شعر جو ہے وہ محمد ہے. اور محمد کو کیوں شعر بولا گیا؟ اور بار موسیٰ اور بار ابراہیم. کیوں کہ محمد جو تھے نا وہ کمپلیٹ ایک سٹی تھا جس کے اندر آدم سے لے کر خاتم تک کا سارا نالج اس سٹی کے اندر جمع تھا, محمد کے اندر. اور اس کا دروازہ علی تھا. کہ اب آپ کو جب اندر انٹر ہونا ہو تو پہلے بیعت کرنا, کیونکہ اس کے بعد اگر آپ لیتے ہیں نالج ادھر سے اور جو بھی کام کریں گے آپ ادھر علم اور عمل دونوں لحاظ سے وہ جائز ہوگا. علی کے بغیر یہ دونوں بیکار ہوگا. یعنی کہ بیعت کے بغیر آپ اسماعیلی نہیں ہے. اب آپ جتنی بھی دعا پڑھیں کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ بیعت ہے جو آپ کو اسماعیلی بناتا ہے. تو یہ بیعت کی بات ہو رہی ہے ادھر کہ جب آپ ادھر پہنچنا. اب آئے رمضان کی طرف. رمضان کے مہینے کی جو ہم بات کر رہے تھے تو کیا فرمایا کہ جب تم رمضان کو پالو. ہاں کیا مطلب؟ ایسا نہیں بولا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے. اب قرآن میں غور سے پڑھیں کہ جب تم رمضان کو پالو تو خاموش ہو جانا, روزہ رکھ لینا. رمضان کس کا ٹائل ہے؟ مولا علی کا. رمضان مولا علی کا ٹائل ہے کہ جب تم علی کے نور کو پالو تو مولا نے کیا بولا؟ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارے پاس رکھنا, روزہ رکھنا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وہ کلیات ہے علم کے کہ جب ہم ایک بات سنیں نا تو ہمارے دریچے کھل جانے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں ہونی چاہیے. اگر ایک چیز ہم کو پتا ہے باقی کی چیزیں پتہ نہیں ہے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ وی ناٹ میک اینی لاجک. لیکن جب فل پکچر ہم کو پتا ہوگی تو مزہ آئے گا. پزل کے بورڈ کر لیں آپ. میں آپ کو ایک پزل دے دوں, بولوں گے یہ کیا ہے, آپ بولیں گے میرے کو نہیں پتا ہے کیا ہے یہ. لیکن سارے اس بورڈ کے اوپر لگا دیں گے تو آپ بولیں گے اچھا یہ پکچر بن گئی ہے. قرآن, گنان, فرمان, یہ علم, یہ سارے وہ پزل کے پیسز ہیں کہ جب آپ اس کو پورے بٹھا دیتے ہیں نا تو کمپلیٹ پکچر آپ کو نظر آئے. ورنہ انڈیویجولی اگر آپ لیں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں کہ وہ ایک پیس ہے خالی چھوٹا سا. لیکن سورہ توبہ میں تو دروازے ہی نہیں ہے. ہاں تو پھر ہم کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ ابھی تک ہم نے کور نہیں کیا یہ پارٹ. نہیں کیا نہیں کیا. نہیں کیا. ہاں سورہ توبہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تو آپ کیسے داخل ہو گئے اس کے اندر؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں نہیں. اللہ نے بولا کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے کسی بھی سورہ کے اندر اتر سکتے ہو. یعنی کہ علی کے دروازے سے علی نے خود نے فرمایا کہ بسم اللہ میں خود ہوں, پہلے بولا. پھر بولا کہ بسم اللہ کا با میں خود ہوں. پھر فرمایا کہ نہیں, با کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ میں ہوں. تو جب تک آپ کے پاس با کا وہ نقطہ نہیں ہے یعنی کہ علی نہیں ہے آپ اس کے اندر اتر ہی نہیں سکتے ہیں. آپ قرآن کے اندر اتر ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے وہاں سے دروازہ ہٹا دیا گیا کہ جو علی کے لیے عذاب ہے.
क्या मतलब अजाब है? अकली अजाब है, उनको मारा नहीं जाता है, रूहानी अजाब है, उसको कोई मारा नहीं जाता है। तो आप देखें कि वहाँ पर आकर वो लोग रुक जाते हैं, कहाँ पर? सूरह तौबा पर। और सूरह तौबा पूरी की पूरी काफिरों के लिए सजा की सूरह है। और सूरह तौबा की हम इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वीक या वीक आफ्टर लेट्स टेक सूरह तौबा कि उसके अंदर कौन सी ऐसी आयत है सूरह तौबा के अंदर कि जो हमको बताती है कि क्या है और क्या होने वाला है विद इन वन सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के अंदर वो हमको दो चीजें बताता है, क्या है और क्या होने वाला, दोनों बताता है सूरह तौबा के अंदर। इसके ऊपर हम कोई क्लास कर सकते हाँ, ओह यस, इट हैज टू बी होल क्लास। हैं डिटेल के अंदर की। और आप देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग पजल के पीसेस को जोड़ना है। तो ये जो सवाल कामिल साहब ने किया वो उस वक्त समझाएंगे सूरह तौबा के, हाँ, तो इसके अंदर हम कवर करेंगे। क्योंकि आपने अभी इट्स अ ब्यूटीफुल, आपने अभी सवाल का जवाब नहीं दिया, नहीं, सवाल भी किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको समझने के लिए हमको इस आयत में उतरना पड़ेगा, हमको इस आयत में उतरना पड़ेगा कि क्यों वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगेन क्या, डू वी रिमेम्बर दो क्लासेस पहले हमने क्या बोलते प्रैक्टिस की थी यहाँ पर बैठकर कि कितने पारे हैं, कितनी सूरह हैं, कितनी आयतें हैं और कितने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैं। तो अगर सूरह के अंदर 114 सूरह हैं तो 113 होनी चाहिए, तो 113 है तो इसका मतलब कुरान इनकम्प्लीट हो गया। फिर खुदा का कुरान तो परफेक्ट होना चाहिए। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, राइट? तो टेक्निकली देखा जाए तो 114 की जगह 113 हो गई, तो 113 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो इसका मतलब खुदा की किताब परफेक्ट नहीं हुई, खुदा की किताब परफेक्ट नहीं हुई फिर तो। और खुदा की कोई चीज़ इनपरफेक्ट कैसे हो सकती है? अनदर एग्जाम्पल इसी से लेते हैं, खुदा के 99 नाम, ये भी इनपरफेक्ट है यार। मैं कभी आपको बोलूँगा यार मेरे को $99 उधार देना, मेरे को कितने पैसे आप बोलोगे $100 उधार देना मेरे को। हम कभी 99 में बात नहीं करते हैं, हमेशा हम 100 में बात करते हैं, 10 में बात करेंगे, 20 में बात करेंगे, 30 में बात करेंगे, राउंडेड फिगर, राइट? 100 इज अ कंप्लीट नंबर, 99 इज नॉट अ कंप्लीट नंबर। तो खुदा की क्यों 99 नाम है? अगर आपको मैं 99 तो आई थिंक किस्सा दिया किसी का कि अगर $99 में दूंगा तो आपको शिद्दत रहेगी कि मैं $1 कहीं से लेकर इसको 100 कर दो। और उस $1 करने के लिए मैं जहां तोड़ मेहनत करूंगा। ये तो 99 होने का भी रीज़न है, रीजन है। ओके, बिल्कुल रीज़न है। तो हम ये सारी बातें जो है ना इसके अंदर जब हम करेंगे तो हमको समझ में आएगा, क्योंकि रिमेंबर कि हमारा इल्म ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीट हो, अधूरा नहीं हो, यानी कि 99 नहीं होना चाहिए, 100 होना चाहिए पूरा। तो मैं इसको कहूँगी इमाम शनासी। जब हम इमाम को पहचान लेंगे ना तो हमारा 100 कंप्लीट हो पूरा जाएगा। 100 कंप्लीट होगा। तो इमाम की मारिफत जो है ना, इमाम की शनाख्त जो है ना, वो 100वां दाना है, 100वां नाम है। अब तस्वीर में देखो 99 नेम होते हैं वही छुका और फिर एक ऊपर वो होता है जिसको हम हिसाब में ही नहीं लाते हैं, उसको देखते ही नहीं, उसको गिनते भी नहीं, क्राउन जूल जो है ना, छुका का क्राउन यानी क्राउन है, ठीक है ना, वो 100 है। तो ये अच्छा है। तो हमारे पास हो गया कि हम किस तरह से सूरह तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह और ये 99 नेम ये एक साथ ही कर लेंगे। हाँ, एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि 99 नेम इज इजी एक्चुअली। सूरह तौबा के लिए हमको यूं हम करके कुछ आयतों को ढूंढेंगे, देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि सूरह तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह जो नहीं है, और अगर बिस्मिल्लाह नहीं है तो इसका मतलब है कि कुरान में 113 बिस्मिल्लाह है और कुरान इनकम्प्लीट हो गया। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि कुरान इनकम्प्लीट हो गए, नॉट एक्सेप्टेबल। अगर 114 सूरा है तो 114 ही बिस्मिल्लाह होने चाहिए, होने ही चाहिए, क्योंकि हम कैसा कह सकते हैं नौज़बिल्लाह कि खुदा की किताब इनकम्प्लीट है। और इसके पीछे ये जो बिहाइंड हिस्ट्री है वो भी आप साथ में बताओ। हाँ, क्योंकि वो जो हिस्ट्री है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भेजते हैं और वो वहाँ पे जाते हैं, उनको वापस बुलाते हैं, फिर मौला अली को भेजते हैं, वो पूरी हिस्ट्री के साथ ही आप बताओगे कि उस यानी प्रायर पार्ट क्यों ऐसा था, और वो हिस्ट्री के साथ ही चलेंगे, राइट? जी बिल्कुल हिस्ट्री के साथ चलेंगे।
अब उसके जहन में घूम रही थी सारी Yeah. चीजें, तो मैंने कहा वैलिड पॉइंट है, सारी चीजें। तो मुझे इतना जवाब तो उस वक्त नहीं आया इसमें। मैंने कहा कि देखिए शुरू किसी चीज के एक बचपन से करा देते, बता देते हैं, एक हम उसको शरिया के लेवल पे उसको रखते हैं, शरिया तो उससे एक थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब बड़े होते हैं जैसा हम है, तो हम दूसरे एक मजहब के बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको ये थोड़ा पता है कि मेरा मजहब का क्या है। तो हाँ, फिर वो क्या है कि थोड़ा और जाएगा अंदर, शरीयत के बाद दूसरे लेवल पर भी जाएगा। जी बिल्कुल। इसी तरह से दूसरे मजहब को भी मालूम करेगा कि उसमें क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बचपन से हम डाल दिया तो हम तो पूछते नहीं है रजामंदी इस बच्चे की। तो कुरान में एक जगह लिखा हुआ है, ए ईमान वालो ईमान लाओ। ये बड़ी अजीब बात है, ए ईमान वालो ईमान लाओ। अरे भाई वो तो ऑलरेडी ईमान वाला है, नहीं ए ईमान वालो ईमान लाओ, इसका मतलब कि ईमान के दर्जात है। या कम से कम भी 2 मरतबा आपको ईमान लाना होता है, कम से कम 2 मरतबा। पहली मरतबा आप जो है ब्लाइंड फेथ के तौर पे लाते हैं, सेकंड टाइम आप अपनी मर्जी से लाते हैं। और इसकी जो मिसाल है ना इसमें, कि बचपन में आप अपने बच्चे को जो है वो स्कूल में दाखिला कराते थे, आप उससे पूछते हैं? नहीं पूछते। कॉलेज में कौन दाखिला कराता है? वो खुद बोलता है मेरे को कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, अब मेरे को आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मेरे को क्या पढ़ना है, कौन सी कॉलेज में जाना है, वो सब वो खुद करता है। ईमान वालो ईमान लाओ। तो सेकंड टाइम वो उसकी चॉइस होती है, फर्स्ट टाइम उसकी चॉइस नहीं होती है। देखा आपने, सेकंड टाइम उसकी चॉइस होती है। इसी तरह से इस सवाल का जवाब ये है कि हमने आपको बैत करा दी है, अब जब आप बड़े हो जाओ तो आप इल्म के साथ दोबारा से बैत करो इमाम की, सोचते हुए बैत करो। मजालिस का मैं आपको बताऊं, मजालिस इज एक्चुअली कुर्बानी। मजलिस का दूसरा मतलब है कुर्बानी। तो हमारे माँ बाप ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी आपको दाखिल करते हुए। कितना अच्छा हो कि हम खुद अपने पैसे से एक मरतबा और दाखिल हो जाएं। क्या हमको ये कुर्बानी देना पसंद है कि मैं दोबारा से 12 साल 5 साल 12 साल फिदाई लाइफ नूरानी जिसमें भी मैं एक मरतबा और इसके अंदर पैसे दे के पढ़ जाऊँ? यहाँ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके नियत करें कि आज से मैं समझ कर इस मजलिस में आऊँगा, ये आपके इंटरेस्ट हो गए मजलिस में, वो दिन पहला दिन हो गया आपका। बाकी जो आप आए थे ना वो ब्लाइंड फेथ के अंदर आए थे, जिस तरह से आप केजी से लेकर मैट्रिक तक गए थे। केजी से मैट्रिक तक जो गए थे ना वो ब्लाइंड फेथ में गए थे। आपके माँ बाप ने बोला तो स्कूल पढ़ लेना तो तेरे को बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। जब मैट्रिक फिनिश किया तो पता चला जॉब ही नहीं मिल रहा है, वो तो कॉलेज जाना पड़ रहा है। फिर वो आप अपनी मर्जी से जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मजालिस के अंदर जब आप सोच समझ के जाते हैं, वो दिन आपका एंट्रेंस है, वो आप खुद गए उधर। और अगर आपको कुर्बानी देनी है तो आप पैसे भी डाल के दे दें, अगर आपको वो देना है तो।